واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ماہ ربیع الاول شریف میں ہم اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے محسن اعظم حضور اور نور علی نور علیہ تحیت و ثنا کی عظمت شان بیان کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہے اور انشاءاللہ لگواتے رہیں گے کیونکہ اب مہینہ ہے ربیع الثانی۔ اب اس میں ذکر تو ہوگا نا سید الاولیاء، افضل الاولیاء، اشرف الاولیاء، قائد الاولیاء، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، غوث الاغواث، غیث الاغیاث، غوث الثقلین، غیث الکونین، نجیب الطرفین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، انجیل نورانی، الشیخ السید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، اور کسی بھی اللہ کے محبوب بندے کی عظمت و شان کا ذکر کیا جائے گا تو در حقیقت وہ تاجدار مدینہ کی عظمت ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ منصب ولایت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک مدینے والے آقا کی محبت میں ڈوبا نہیں۔ آپ کی محبت میں ڈوب کر جب آپ کا ہی توق غلامی زیب گلو کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو محبوبیت کے منصب پہ پائے گا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ بھی آل رسول ہیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد ہیں۔ آپ والد کی طرف سے حسین ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو جناب اس پر نگاہ کرم فرماتے ہیں جو ان کے آبا و اجداد کے وفادار ہوں، وفادار ہوں اور غدار نہ ہوں، جو علی پاک کے ذکر کو معاذ اللہ رفض قرار دیتے ہیں وہ خبیث ہیں، جو مولا علی کے ذکر کو رحمتوں کا سبب قرار دیتے ہیں وہ مومن ہیں۔ کیونکہ علی پاک کی محبت کا نام ایمان ہے اور بغض کا نام نفاق۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں یحب علی مومن ویبغضہ منافق۔ سبحان اللہ۔ علی سے مومن محبت کرتا ہے اور منافق بغض کرتا ہے۔ جناب بندہ جس کو محبت ہے نا علی پاک سے، اور محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرا، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دور پرفتن ہے۔ اب علی پاک کی عظمت کی شان کی اور ان کے مقام کی اگر بات کی جائے نا، ذکر کیا جائے تو جو کم ظرف لوگ اور تنگ دل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے بھائی رافضی علی والے کو نہیں کہتے، علی والا سنی ہوتا ہے، علی والا مومن ہے، علی والا سنی ہے، کیونکہ ہم علی پاک کو مانتے ہیں اور علی پاک نے جن کو مانا ہے ان کو بھی مانتے ہیں۔ کیا آپ غور کریں کہ مولا کائنات ہمارے آقا ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہماری ایمان کی جان ہیں، اور علی پاک کا بڑا مقام ہے۔ ہمارے آقا نے ان کے لیے فرما دیا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ میں علی تمہارا جسم میرا جسم، سبحان اللہ، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہاری روح میری روح ہے۔ جناب بندہ بعض لوگ اس حدیث پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موضوع قرار دیتے ہیں۔ موضوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو گھڑی جائے،
جھوٹی حدیثوں وضع کیا جائے، بنائی جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر گلے میں پھندا پڑ رہا ہو تو پھر تاجدار گورنر کے حوالے دیتے ہیں، دیکھو جی پیر مہر شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، پیر مہر شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، حالانکہ سمجھتے نہیں ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جناب بندہ غور کیجیے، اور جب اپنی انا کی بات آئے یا کوئی خباثت کی بات آئے تو پھر حضرات محترم وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مولا کائنات علی پاک کا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، نہیں، پھر کہتے کہ یہ تو رابطیوں کا کام ہے۔ بھئی رابطیوں کا کام ہے؟ حضرت سیدنا سید الصحابہ، امام الصحابہ، افضل الصحابہ، اشرف الصحابہ، قائد الصحابہ، پیکر صدق و صفا، محروبی وفا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، سبحان اللہ، فرمایا ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب جب لفظ ذکر مطلقاً آ گیا تو پھر ان کی ذات کا ذکر ہو، ان کی صفات کا ذکر ہو، ان کے محامد کا ذکر ہو، ان کے محاسن کا ذکر ہو، ان کے کمالات کا ذکر ہو، ان کی کرامات کا ذکر ہو، ان کی ذات کا ذکر ہو، کسی اعتبار سے بھی علی پاک کی عظمت کی بات کرو گے تو یہ بات سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کی بات کرنے والے رافضی ہوتے ہیں، معاذ اللہ، رافضیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ علی ہے کون۔ آپ دیکھیں رافضیوں کا عقیدہ ہے نا کہ جناب انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی تو تقیہ کیا۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے ڈر جانا، یعنی ڈر کے باطل کا ساتھ دینا اور حقیقت کو چھپا دینا۔ جناب بندہ وہ یہ بتاؤ کیا علی پاک کا یہ مقام ہے کہ ڈر کے نہ بدر میں ڈرے، نہ احد میں ڈرے، نہ خندق میں ڈرے، نہ خیبر میں ڈرے، جو کسی میدان میں نہیں ڈرتا بلکہ جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، تو کیا مدینہ منورہ میں وہ ڈر گئے؟ نہیں، یہ تقیہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ میں نے کہا اگر شریعت کا حکم ہے تقیہ کرنا تو پھر یہ بتاؤ امام حسین تمہارے نزدیک ان پر کیا فتویٰ ہوگا؟ وہ نہ کہتے کہ ابا جی نے تو مدینہ منورہ میں جہاں آبان بھی تھے، انصار بھی تھے، مریدین بھی تھے، کھانے کی چیزیں بھی تھیں، پینے کی چیزیں بھی تھیں، مریدین تھی، معاونین تھے، سب تھے، ان نے وہاں تقیہ کر لیا، تو میں تو ایک جنگل میں موجود ہوں، میں تو ایک یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر ادھر آیا ہوا ہوں، لہذا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں نہ تقیہ کر لوں اور کہوں ٹھیک ہے یار میں یزید کے ساتھ بیعت کر لیتا ہوں۔ لیکن حسین پاک نے کربلا میں کھڑے ہو کر بتایا کہ ہمارے گھر پر تقیہ کا بہتان لگانے والوں حیا کرو، میرے ابا جی اور میرے والد گرامی کی اگر شان پوچھنی ہے تو خود سید المرسلین سے پوچھو۔ یہ فرمایا تھا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ نہ حق علی سے جدا ہوتا ہے نہ علی حق سے جدا ہوتا ہے، علی جہاں بھی ہوتے ہیں حق وہی ہوتا ہے۔ اگر علی صدیق اکبر کی مقتدی ہیں تو ان کی امامت بھی حق اور علی کی ابتدا بھی حق ہے۔ اگر وہ فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو فاروق اعظم کی امامت بھی حق ہے، علی پاک کی ابتدا بھی حق ہے۔ اگر وہ عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو عثمان غنی کی امامت بھی حق ہے اور علی کی ابتدا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو میرے نبی نے کہا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا۔ علی پاک جانتے ہیں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر علی پاک کے امام ہیں اور علی پاک صدیق اکبر کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، اہل بیت زندہ باد، صحابہ کرام زندہ باد، عقیدہ حق اہل سنت زندہ باد۔ اور کیجئے جناب بندہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہمارے آقا نے اسلام کی سر بلندی کے لیے رب سے مانگا کہ اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، یا اللہ عمر کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ اسلام کو ترقی ملے، اسلام بلند ہو جائے اور اسلام کو عزت ملے۔ اعز الاسلام، میں اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر ہمارے پاس بھیج دے، نبی کی دعا تھی، اور دعا اللہ تعالیٰ کی محبوب کی دعا ہے، وہ ان کی تو رضا مطلوب ہے، ان کی دعا تو نہ مقبول ہوتی۔ اور جناب بندہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے امام ہیں، اور علی حضرت عمر کے مولا ہیں، اور حضرت عثمان غنی علی پاک کے امام ہیں اور علی ان کے مولا ہیں، کیونکہ جب ہمارے آقا نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بلند فرمایا اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یا اللہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہو۔ اب من میں عموم ہے، یہ نہیں کہ فلاں فلاں کا دو میں مولا ہوں علی اس کا نہیں ہو سکتا، نہیں، میں من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں، فعلی المولا ہو، علی اس کا مولا ہے۔ اب دیکھو کوئی کہے جی یہ حدیث جو ہے یہ تو خلافت پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد اگر منصب خلافت کا حقدار تھا تو مولا علی تھا۔ حضرات محترم اب آپ دیکھیں، چلو ہم مولا کا معنی خلیفہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مولا کا معنی خلیفہ، تو آپ معنی کیا بنے گا؟ من کن تو مولا ہو فعلی المولا ہو، جس کا میں خلیفہ ہوں علی اس کا خلیفہ ہے۔ تو بتاؤ ہمارے آقا کس کے خلیفہ جی؟ کس کے خلیفہ ہیں؟ وہ تو امیر ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، جناب بندہ ان کے خلیفے ہیں، ہمارے آقا خلیفہ نہیں ہیں، ہمارے آقا تو اللہ کے بھی محبوب ہیں، حبیب ہیں۔ اس لیے یہاں معنی کیا ہوگا وہ بھی سرکار نے کرینہ ہمیں بتا دیا ہے، کیونکہ جب فرمایا نا من کن تو مولا ہو فعلی المولا ہو، اللہم والے من والا ہو وعادے من عادا ہو، یا اللہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اللہم والے، یا اللہ اس بندے کو محبوب بنا جو علی کو محبوب رکھے۔ اللہم والے من والا ہو، محبت کر اس بندے کے ساتھ جو علی سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا وعادے من عادا ہو، اور اس کو دشمن بنا، دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرتا ہے، جو علی سے دشمنی۔ اب ذکر علی کرنے والوں کو رافضی کہنے والا بتاؤ بغض رکھتا ہے دل میں علی پاک کا یا نہیں رکھتا؟ جناب عداوت ہے تو کہتے ہیں علی علی کرنے والے رافضی ہیں۔ ارے کتو علی علی کرنے والے ہی مومن ہیں، جو علی علی نہیں کرتے ایمان ان کے قریب ہی نہیں آتا۔ بے شک۔ اس لیے ہمارے آقا کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی تھا، علی سے۔ اب جناب دشمن کو ذکر نہیں پسند ہوتا اور دوست کو تو ذکر پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو اپنا محبوب بنایا ہے نا، رب سے پوچھو کہ تو کب سے محبوب کا ذکر کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ تمام استمرار کے دوران کرتا ہے۔ رب نے کہا میں کچھ نہیں تھا، میں محبوب کے ضرور کہ میں قدیم تھا، قدیم، اور اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟
محبوب کو عزت دیں، عزت دیں۔ اب یہ ہے نا یصلون علی النبی، یصلون پہلے ہے انا جملہ اسمیہ بنتا ہے، انا جس کی ابتدا میں ہو، اور جناب یصلون فعل مضارع ہے جو دوام تجدد پہ دلالت کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں ہر آن اور ہر لمحہ اپنے محبوب کو نئی شان دیتا ہوں، نئی شان دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا درود پڑھ، درود بھیجنا، یہ ہر آن اور ہر لمحہ محبوب کو نئی شان، نئی شان۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ۔ یہ نہیں ہے کہ بس درود ایک ہی ہے اور رب پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور پڑھ نہیں، رب نے فرمایا ہر آن اور ہر لمحہ نئی شان دیتا، نئی شان دیتا۔ اس لیے ماں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دوم دام، عرش پہ ہر وقت محبوب کو نئی شان مل رہی ہے، اور فرش پہ عجیب قسم کی لوگوں نے رونقیں لگائی ہوئی ہیں، دھوم دھام ہے محبوب کی ہر طرف۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دوم دام، کام جدھر لگا لیے تیری ہی داستان ہے، کام جدھر لگا لیے تکبیر، جناب بندہ۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نعرہ لگانے والے بھی موجود ہیں، اس لیے جناب میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ جب نئی شان دی تو اب ان کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ محبت ہے نا اللہ کو ہمارے آقا سے، اس لیے جس سے محبت ہوتی ہے ہمیشہ اس کا ذکر۔ اگر علی سے محبت ہو تو پھر مر کے تم علی علی کیوں نہیں کرتے؟ جو علی علی کرے اسے رافضی کیوں کہتے ہو؟ ہم تو جناب رافضی جو علی پاک پر بہتان لگاتے ہیں، ہم رافضیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو ہمیں رافضی کہے اس پر کروڑوں لعنت لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں، اور علی والے ہی صدیق اکبر کو مانتے ہیں، علی والے ہی فاروق اعظم کو مانتے ہیں، علی والے ہی عثمان غنی کو، صحابہ کو مانتے ہیں، کیونکہ علی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یحب علی مومن ویبغض منافق۔ تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ نے اس دور پر فتن میں ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے محبت علی جس کا نام ایمان ہے، اور جن کے لیے ہمارے آقا نے خیبر میں بھی فرما دیا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْقَهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کل صبح میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا، کل۔ اب وہ مولا بھی مر جائیں جو کہتے ہیں کل کا علم کسی کو نہیں، اللہ جس کو جو خوبی دے کون روک سکتا ہے؟ جناب غور کیجئے، فرمایا کل یہ جھنڈا، کل صبح یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے گا۔ کل کی بات بھی ہے اور جو ہونی ہے وہ بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی اگر تو علم غیب کا انکار کرتا ہے تو پھر تو جیسا تو لانتی ہو ہی کوئی نہیں۔ اس لیے جناب بندہ فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے گا، اور وہ ہے کون؟ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آقا نے یہ اعلان فرمایا، آقا نے کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور رسول اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو جناب بندہ اب غور کرو، ساری رات صحابہ نے دعائیں مانگی، اللہ کرے صبح جھنڈا مجھے ملے۔ جب صبح ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، علی کہاں ہے؟ یشتکی ہے این ہے، انہیں آشوب چشم ہے، فرمایا میرے پاس لاؤ، لعاب دہن لگایا، فرمایا بتائیں کوئی ہے تکلیف؟ تکلیف کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ اس دن کے بعد میری نگاہ بھی تیز ہو گئی اور آنکھوں کو تکلیف بھی کبھی۔ سبحان اللہ۔ جناب بندہ ہمارے آقا نے بتا دیا کہ مولا علی وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان سے۔ سبحان اللہ۔ اور
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پوتے ہیں. غوث اعظم والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. یہ مجمع البحرین ہیں. حسنی فیض بھی غوث اعظم میں اور حسینی فیض بھی غوث اعظم میں. اس لیے حضرات محترم ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اس دور پرفتن میں صحیح عقیدے کے ساتھ نوازا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر باقی جمعوں میں غوث اعظم کی عظمت کی باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.